اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران باجوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ مشورہ کس سے کیا جائے، کیونکہ ایک اچھا مشورہ انسان کو اس کی منزل تک اور ایک غلط مشورہ انسان کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ یہ تو بالکل رانگ ٹرن کی طرح، رانگ ٹرن آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی، تو غلط جو مشورہ ہے وہ رانگ ٹرن کی طرح ہی ہے۔ ہماری سوسائٹی، فیملیز، ملک ایون کے جس نہج پہ پہنچا ہے اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے غلط مشوروں پہ عمل کرنا۔ چاہے آپ گھر سے لے لیں، گھر کے اندر سے اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ایسے مشورے ہوتے ہیں جن پہ عمل کیا جاتا ہے، اور پھر گھر کا جسے کہتے ہیں شیرازہ بھی کرنا۔ تو میں آج آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا، تاریخی واقعہ کے ذریعے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی، دین حق کی، تو اسے کہا اے فرعون، اگر تو دین حق پہ آ جائے، تو اللہ کو ایک مان لے، تو یہ مان لے کہ اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، اسی کے قبضے میں سب کی جان، فصلوں کو پھل دینا، لوگوں کی جانیں لینا، یہ سب اس کے قدرت میں ہے۔ تو اگر تو اللہ کو اپنا خالق و معبود مان لے تو اللہ تعالیٰ تجھے 4 قسم کی نعمتوں سے نوازے۔ فرعون نے کہا جی موسیٰ بتائیں کون سی 4 نعمتیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا سب سے پہلی نعمت، تو ہمیشہ تندرست رہے گا۔ اگر تو دین حق کی طرف آ جائے تو ہمیشہ تندرست رہے گا، تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ہے جسے کہتے ہیں، اسی لیے تو شاید ہم نے سنا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، بلکہ 1000 نہیں، میں تو اس کو محدود نہیں کر سکتا، تندرستی جیسی نعمت ہے ہی کچھ۔ تو یہ سب سے پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ تندرستی جو ہے وہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا اگر تو دین حق کی طرف۔ دوسرا آپ نے کہا کہ ابھی تو کہ تیرے پاس ایک ملک کی حاکمیت ہے، تو تیرے پاس 2 اور ملکوں کی بھی حاکمیت آ جائے گی اگر تو دین حق کی طرف آ جائے۔ کیونکہ جب فرعون سے یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو اس وقت جسے کہتے ہیں اس کے پاس ایک ملک تھا، یہ اس کے ظلم و بربریت کی ایک علامت تھی۔ تیسری جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ تیسری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال بھی کبھی سفید نہیں ہوں، اور چوتھا مجھے بھول گیا۔ تو یہ 4 آفر کروائی تھی، جن میں سب سے پہلی کہ تو دین حق کی طرف آ جائے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ تو تندرست رہے گا، بیمار کبھی نہیں ہوگا۔ دوسرا تیرے پاس 2 اور ملک آ جائیں گے۔ تیسرا تو ہمیشہ جوان رہے گا، تیرے بال بھی کالے نہیں ہوں گے۔ اب یہ جب ساری جسے کہتے ہیں نعمتیں سنی تو اس نے آ کے اپنی بیوی حضرت آسیہ، اب دیکھ لیں حضرت آسیہ، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر تو دین حق کی طرف آ جائے تو یہ نعمتیں تجھ پہ ہو۔ تو حضرت آسیہ نے اسے کہا کہ فوراً ان کے دین میں حق پہ ایمان لے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ وہ معبود ہی ہے، وہ خالق ہی ہے جو تیرے جسے کہتے ہیں ابو پہ پڑھتا، تجھے تو فوراً دین حق کی طرف آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ابو پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ ایک ٹوپی ہوتی ہے جو انسان کے گنج پن کو چھپا دیتی ہے، تو اللہ کی رحمت تیرے عیبوں کو چھپانا چاہتی ہے تو فوراً دین حق کی طرف۔ اب جو فرعون تھا اس نے سوچا، اس نے کہا جی میں اپنے وزیر سے مشورہ کرنا چاہوں گا۔ تو حامان اس کا وزیر تھا، تو اس نے اس سے جا کے کہا کہ حامان
مجھے موسیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تو دین حق کی طرف آ جائے تو یہ 4 نعمتیں تجھے ملیں گی۔ اب یہ سن کے وہ جسے کہتے ہیں اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ اے فرعون، تو ہی تو بادشاہ ہے، تو ہی معبود ہے اس سارے علاقے کا، اس سارے علاقے کے اندر تیرا ہی ڈنکا بجتا ہے، میں یہ جو موسیٰ نے تیرے ساتھ گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس گستاخی کا ضرور بدلہ لوں گا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی، میرا تو دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ اٹ مینس کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ جو آفر کروائی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ غلط تھی، اصل معبود تو آپ ہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آفر ہے فرعون نے ایکسیپٹ نہیں کی اور وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اب دیکھیں 2 مشورے، ایک طرف حضرت آسیہ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ دین حق کی طرف آ جاؤ، اس سے اچھی چیز کیا ہے کہ تمہارے عیبوں پہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے، اور ایک طرف اس کا وزیر اس کو مشورہ دے رہا ہے کہ اصل معبود تو آپ ہیں، اگر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین حق کی طرف آ جائے تو جسے کہتے ہیں تمام انسان برابر ہو جائیں گے، بادشاہ و غلام ایک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اس کا مشورہ کیا تھا، اٹ مین کہ فرعون کو جو غرق کیا ہے اس کے وزیر کے مشورے۔ تو ہمیشہ مشورہ کرتے ہوئے کسی اہل بندے کا انتخاب کریں، ورنہ فرعون کی طرح آپ بھی غرق ہو جائیں گے۔ یہ ہماری جو گھروں کے نظام ہے، یہ جو سوسائٹیز ہے، یہ ملک ہے، اس لیے تباہ ہوئے ہیں کہ نااہل لوگوں کے مشوروں پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کسی اہل بندے سے مشورہ کریں۔ شکریہ۔